بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دوستو، آج تو میں قریش کا حضور علیہ السلام کے قتل کے بارے میں جو منصوبہ بنایا تھا اور اس کے بارے میں جو مشورہ کیا تھا اس کے متعلق بات کریں گے۔ تو محترم دوستو، چلتے ہیں واقعے کی طرف، لیکن اس سے پہلے تم سے درخواست یہ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لو اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دو۔ محترم دوستو، واقعہ یہ ہے کہ قریش نے جب دیکھا کہ مسلمان ایک ایک کر کے سب نکل گئے اور مدینہ میں ایک معقول تعداد مسلمانوں کی فراہم و مہیا ہو چکی ہے جس کی طاقت اور خطرہ سے انکار نہیں کیا جا سکتا، تو ان کو اپنی مستقبل کی فکر پیدا ہوئی اور ان کو نمایاں طور پر نظر آنے لگا کہ ہمارے عزت اور حیات کی حفاظت اسی پر منحصر ہے کہ اسلام کا استحصال کلی طور پر کر دیا جائے۔ چونکہ مکہ سے حضور علیہ السلام کی جماعت کی قریباً سب لوگ چلے جا چکے تھے اور اب سب تنہا رہ گئے تھے، لہٰذا ان کے لیے اس فیصلہ پر پہنچنا بہت ہی آسان تھا کہ اس دین کے بانی کا خاتمہ کر دینا نہایت ضروری ہے اور اس کا کام میں غفلت کرنا خطرے سے خالی نہیں ہے، کیونکہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی مکہ سے نکل گئے اور مدینہ میں اپنی جماعت سے جا ملے تو پھر اس نئے مذہب کے خطرے کا مقابلہ کرنا بہت دشوار ہوگا۔ یہ خیالات قریش کے ہر شخص کی زبان اور ہر شخص کے دماغ میں پیدا ہوتے تھے، حتیٰ کہ مکہ کی فضا میں ان خونی خیالات نے تمام قبائل کا احاطہ کر لیا۔ بالآخر ماہ سفر کے آخری میں تاریخوں میں نبوت کے 14 سال بنو ہاشم کے سوا تمام قبائل قریش کے بڑے بڑے سرداران دارالندوہ میں اس مسئلہ پر غور کرنے کے لیے جمع ہوئے، اور اس اجلاس میں نجد کا ایک بوڑھا شیطان بھی شریک تھا جو اس اجلاس کا پریزیڈنٹ تھا۔ تو محترم دوستو، اس پر تو سب کا اتفاق تھا کہ حضور علیہ السلام کی ذات مبارک ہی تمام خطرات پیش آئندہ کا مرکز و منبع ہے، لہٰذا اس زیر بحث مسئلہ یہ تھا کہ آپ وسلم کے ساتھ کیا برتاؤ کیا جائے۔ ایک شخص نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کر زنجیروں سے جکڑ دو اور ایک کوٹڑی میں بند کر دو کہ وہی جسمانی اذیت اور بھوک و پیاس کی تکلیف سے ہلاک ہو جائے۔ شیخ نجدی نے کہا کہ یہ رائے اچھی نہیں ہے، کیونکہ اس کے رشتہ دار اور پیراس و سن کراس کر کے اس کو آزاد کر دیں گے اور فساد بڑھ جائے گا۔ دوسرے شخص نے اپنی رائے اس طرح بیان کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے جلا وطن کر دو اور پھر مکہ میں داخل نہ ہونے دو۔ اس رائے کو بھی شیخ نجدی نے یہ دلائل رد کر دیا۔ غرض اس طرح اس جلسے میں تھوڑی دیر تک باندھ کے جانور بولتے رہے اور شیخ نجدی ہر ایک رائے کا غلط اور نامناسب ہونا ثابت کرتا رہا۔ بالآخر ابو جہل بولا، میری رائے یہ ہے کہ ہر ایک قبیلے سے ایک ایک شمشیر زن انتخاب کیا جائے، یہ تمام لوگ بیک وقت چاروں طرف سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر گھیر کر ایک ساتھ وار کرے۔ اس طرح قتل کا فعل بھی انجام پذیر ہوگا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خون تمام قبائل پر تقسیم ہو جائے گا۔ بنو ہاشم تمام قبائل قریش کا مقابلہ نہیں کر سکتے، لہٰذا وہ بجائے قصاص کی دیت قبول کریں گے اور دیت بڑی آسانی سے سب مل کر ادا کر دیں گے۔ ابو جہل کے اس رائے کو شیخ نجدی نے بہت پسند کیا اور تمام جلسہ نے اتفاق کی رائے سے اس ریزولوشن کو پاس کیا۔ ادھر دارالندوہ میں یہ مشورہ ہو رہا تھا، ادھر حضور علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بزیر وحی کو کفار کے تمام مشوروں کو اطلاع دی اور ہجرت کا حکم نازل فرما دیا۔ جزاک اللہ۔